بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج فیڈرل بورڈ جماعت نہم کا نیا نصاب کا سبق نمبر 12 خطوط بنام مدیر کا دوسرا حصے کی تشریح میں آج آپ کو کراؤں گی۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر اس میں شیئر کریں تاکہ سب علم سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی اس چینل پہ تو چینل کی پلے لسٹ میں جائیں تو آپ کو سب کچھ وہاں موجود پائیں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطوط بنام مدیر یعنی خطوط مدیر کے نام کے کالموں میں چھپنے والے خطوط، کالم کہتے ہیں یہ اس طرح کی جو اخبار میں جگہ ہوتی ہے، یہ خبر یہاں تک ہوگی، یہاں خبر ادھر تک ہوگی اور یہ خبر یہ کالم کہلاتے ہیں اخبار کے۔ کالموں میں چھپنے والے خطوط اور ان کے مندرجات کی مختلف صورتیں یعنی شکلیں ہیں یعنی ان خطوط میں۔ نمبر 1، اخبارات کے مندرجات خبروں، اداریوں، فیچروں یعنی مضامین اور مضمونوں اور تصویروں اور کارٹونوں کی تعریف کی جاتی ہے یا ان پر نکتہ چینی کی یعنی ان پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یعنی ان میں سے ان چیزوں پر تعریف بھی کی جاتی ہے جو اخبار میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، جن میں خبریں ہوتی ہیں، اداریے ہوتے ہیں، فیچر ہوتے ہیں، مضمون ہوتے ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، کارٹون ہوتے ہیں، یا تو تعریف کی جاتی ہے یا ان پر نکتہ چینی یعنی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اخبار کی پالیسی پر رائے زنی کی جاتی ہے، اس پر رائے دی جاتی ہے، اس کے جو اصول ہیں اخبار کے پالیسی کے یا اس کے اصول جو ہیں اس پر رائے دی جاتی ہے، اپنا مشورہ دیا جاتا ہے۔ عام یعنی یہ ساری چیزیں اخبار میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں یہاں پہ یہ آئے گا، یہ سارے پوائنٹ اس کے کہ اخبار میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اخبار میں عام ملکی یا غیر ملکی تہذیب یعنی رہن سہن کے انداز، معاشرتی یعنی معاشرہ، اقتصادی یعنی معاشی آپ یعنی ملک کتنا ترقی کر رہا ہے وہ، سیاست، تعلیم، انتظامی اور اخلاقی معاملات پر مسائل یعنی ان مسئلوں پر بحث کی جاتی ہے یعنی بات کی جاتی ہے۔ انتظامی یعنی کسی سکول کا انتظام ہو سکتا ہے، کسی منسٹری کا انتظام ہو سکتا ہے، کسی محکمے کا انتظام ہو سکتا ہے، ملک کا انتظام ہو سکتا ہے، اور اخلاقی معاملات، جھوٹ، چوری، ڈکیتی، ان چیزوں پر بھی جو ہے نا وہ مسائل پر بات کی جاتی ہے۔ خواہ وہ اس وقت متعلقہ اخبار میں زیر بحث ہوں یا نہ ہوں، یعنی چاہے اس وقت اخبار میں وہ خبر آئی ہو یا نہ آئی ہو، یہ لوگ خطوں میں ان معاملوں پر بات چیت کرتے ہیں، یعنی لوگ خط لکھ کر یہ جو 5 پوائنٹس ہیں ان پر بات کرتے ہیں خط لکھ کر۔ انفرادی، گروہی یا اجتماعی شکایات کا اظہار کیا جاتا ہے، کسی انفرادی الگ، گروہ کی شکل میں یا پھر اجتماعی یعنی سب مل کر اپنی شکایات لکھتے ہیں۔ نئے نظریات یعنی نئی سوچ، تصورات، خیالات اور معاملات سامنے لائے جاتے ہیں اخبار کے ذریعے لوگوں کے لیے۔ مندرجات کے حوالے سے، مندرجات کی یعنی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اخبار میں چھپتی ہیں اس کو مندرجات کہا گیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا مندرجہ ذیل چیزیں درج شدہ، تو وہ چیز۔ مندرجات کے حوالے سے قارئین کے خطوط کو انفرادی دلچسپی، مقامی یا محدود دلچسپی، وسیع یا اجتماعی دلچسپی اور فکر انگیز خطوط میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو اس کا مطلب ہے کہ جو قارئین یعنی لوگوں کی طرف سے، جو پڑھنے والے لوگوں، اخبار پڑھنے والوں کی طرف سے جو خط آتے ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ سیکشن ہیں، حصے ہیں، کہ کچھ خطوں کو انفرادی دلچسپی کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے، کچھ کو مقامی ڈبے میں، کچھ کو محدود دلچسپی کے ڈبے میں، کچھ کو وسیع یا اجتماعی دلچسپی کے ڈبے میں، اور کچھ کو فکر انگیز یعنی غور و فکر کرنے والے کے ڈبے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ان چیزوں پر جو خطوط ہیں ان کی پڑھ کر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے متعلق ہے، اس کے متعلق ہے، اس کے یا اس کے، تو ان سب کے علیحدہ علیحدہ سیکشن بنے ہوتے ہیں تو ہر خط اس کے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اردو اخبارات میں شائع ہونے والے خطوط میں انفرادی نوعیت یعنی قسم کے ایسے خطوط کی بھی خاصی یعنی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے جو عام قارئین یعنی عام پڑھنے والے کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہوتے، یعنی ہر عام پڑھنے والا کسی کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ کسی کے ذاتی مسئلے سے کوئی جو ہے نا غرض رکھے یا اس کی دلچسپی لے۔ چنانچہ ہمارے یہاں خطوط بنام مدیر کے کالموں میں اس قسم کے عنوان اکثر نظر آتے ہیں، لوگ یعنی اپنے مسائل زیادہ بیان کرتے نظر آتے ہیں انفرادی طور پر۔ جیسے آئی جی، ان کے عنوان کیا ہوتے ہیں؟ آئی جی متوجہ ہوں، ارباب وابڈا سے اپیل، یعنی ارباب کہتے ہیں جو وابڈا کے محکمے میں جو جن کے پاس اختیارات ہیں ان سے جو ہے نا اپیل کی جاتی ہے، بات کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔
منی آرڈر کی گمشدگی، یعنی کسی کا منی آرڈر پیسے گم ہو گیا تو وہ اس کی رپورٹ جو ہے نا وہ اخبار میں آ جائے گی. کسی کو تنخواہ نہیں ملی تو وہ اخبار میں لکھ دے گا. نتیجے کا اعلان کیا جائے گا. ریلوے حکام سے اگر کوئی کسی کو شکایت ہے تو وہ اس کی طرف جو ہے نا اس عنوان سے جو ہے وہ ہیڈنگ آ جائے گی اور اس کی شکایت آ جائے گی. صدر مملکت کی خدمت میں، یعنی صدر کو کسی نے خط لکھا ہے تو اس متعلقہ خانہ اس والے ٹاپ نام کے ہاتھ سے آ جائے گا. محکمہ نہر سے گزارش، اگر کسی کو نہر کا پانی نہیں مل رہا یا نہر سوکھی ہوئی ہے تو وہ اس نام سے خط لکھے گا تو اس کو اس خانے میں ڈال دیا جائے گا. میرا شناختی کارڈ کب ملے گا؟ اگر کسی کا شناختی کارڈ گم گیا ہے یا ابھی تک جو ہے نا وہ نادرہ نے نہیں بنا کے دیا تو وہ اس عنوان سے جو ہے وہ لکھے گا. پھر میرا وظیفہ کدھر گیا، یعنی میری پینشن، وظیفہ کہتے ہیں پینشن کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آج تک پینشن نہیں ملی، اتنے سال ہو گئے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں. یعنی ان سب جو ہے نا یہ لوگوں کے انفرادی مسائل ہیں، الگ الگ مسائل ہیں. ان کو باقی لوگوں کو ان سے دلچسپی ذرا نہیں ہوتی، ان کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہوتا چیزیں. مراسلے کی شکل میں، یعنی خطوں کی شکل میں کچھ لکھنے کی ذمہ داری اخبار پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ وہ انفرادی رائے یا نظریہ، تصور، سوچ ہوتا ہے. یعنی ہر بندے کو علیحدہ سوچ اور خیال مانا جاتا ہے. رائے سے متفق ہونا یعنی کسی کے مشورے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں. بہرحال یعنی ہر حالت بہرحال یعنی ہو سکتا ہے جب ایک مراسلے ایک خط کی صورت میں کوئی نئی بات کہی جاتی ہے تو اس کو جوابی مراسلے میں دیے جاتے ہیں، یعنی جوابی خط میں دیا جاتا ہے. اس طرح آہستہ آہستہ سے نئی بات یا نظریے یعنی سوچ پر بحث شروع ہوتی ہے، اور عام قارئین، پڑھنے والے بھی بحث کی حد تک اسے ذہنی طور پر قبول کرتے ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں اچھا جی بحث ہو رہی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے. ابلاغ عامہ کی اصطلاح میں، یعنی اس کی اصطلاح کہتے ہیں ٹرم، یعنی اس کی زبان میں اس عمل کو تقدیری اثر کہا جاتا ہے. یعنی اگر کسی نئی بات یا نظریے پر بحث ہو جائے اور عام قارئین کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے بحث ہی ہم اسے قبول کرتے ہیں، تو ابلاغ عامہ کی جو ٹرم ہوتی ہے اس کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمل کو تقدیری اثر کہا جاتا ہے. فرسودہ یعنی پرانے روایات کو، یعنی رسموں کو ختم کرنا پتھر کو توڑنے کے برابر ہوتا ہے. یعنی جتنا پتھر سخت ہوتا ہے اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جو پرانی رسمیں، جو پرانی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو توڑنا، ان کو ختم کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. اس لیے کامیاب اور مؤثر ابلاغ کا طریقہ یہ ہے، یعنی بہترین یا اثر کرنے والے یا بہترین ابلاغ کا طریقہ یہ ہے کہ نئے خیالات اور نظریات کو دھارے کی صورت میں، یعنی آہستہ آہستہ، قطرے قطرے کی صورت میں، ایک دم نہیں، آرام آرام سے، لکیر جسے کہتے ہیں، جیسے قطرہ ہوتا ہے نا، دھار، پانی گر رہی ہے، یہ ساتھ ساتھ پانی اس طرح گرتا آ رہا ہے کہ قطرہ کے ساتھ ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں کہ کدھر گیا، کہ نئے خیالات اور نئی سوچوں کو دھارے کی صورت میں، یعنی آہستہ آہستہ یک دم منظر عام پر لانے کی بجائے، یعنی ایک دم سب کو دکھانے کی بجائے قطرہ قطرہ ٹپکایا، یعنی آہستہ آہستہ کر کے دکھایا جائے. جس طرح پانی کے قطرے مسلسل گرتے رہنے سے پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس طرح نئے افکار یعنی نئی سوچ بھی آہستہ آہستہ پرانے خیالات کے پتھر کو توڑ ڈالتی ہے. یعنی ایک دم کسی پر اپنی نصیحت، اپنے نئے انداز لاگو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پرانے خیالات کے لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. کسی چیز کو اثر انداز کرنا ہو تو آہستہ آہستہ اپنی بات شروع کرو، آہستہ آہستہ پہنچاتے رہو، لگے رہو، ایک دن وقت آئے گا کہ وہ اپنی سوچ، اس کی فکر بدل جائے گی. مراسلات کے مکالموں کی افادیت یعنی فائدے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہو رہا ہے. بعض اردو اخبارات میں تو بہت زیادہ اور کئی صورتوں میں یعنی مختلف انداز میں مراسلات چھپنے لگے ہیں. مثلا ایک تو ادارتی صفحے پر یا کسی دوسرے صفحے پر قارئین کے خطوط شائع ہوتے ہیں، چھپتے ہیں. دوسرے قارئین کے ہر طبقے کے مخصوص صفحات پر بھی قارئین کے خطوط ہی کی صورت میں یا سوال اور جواب کی شکل میں چھپتے ہیں. یعنی ہر طبقہ، امیر کا کالم، بعض کا ظاہر ہے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے دے کے پہلے صفحے پر اپنی خبریں چھپوا لیتے ہیں، جو تھوڑے سے نارمل طبقے تو سیکنڈ یا تھرڈ پیج پہ ان کی جو ہے نا وہ باری آتی ہے. تو دوسرے قارئین کے ہر طبقے کے مخصوص صفحات پر یعنی خاص صفحہ مختص ہوتا ہے، صفحہ ہر کے لیے علیحدہ ہوتا ہے کہ اس صفحے پہ اپنی خبریں چھاپیں گے، اس خبر پہ لکھوائیں گے تو اس کے اتنے پیسے ہوں گے، تو اس کی بات ہو رہی ہے. مثلا طلباء کے صفحے پر طلباء کے خطوط اور خواتین کے صفحے پر خواتین کے خطوط بھی چھپتے ہیں. مراسلات کے اتنے کالموں میں کا شروع ہونا ان کی افادی، ان کا فائدہ اور ان کو مشہور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جب اتنے زیادہ خطوط شائع ہو رہے ہیں تو ان کی
فائدہ اور ان کی مقبولیت کی مشہور ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ خطوط کی اشاعت، ان خطوط چھاپنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سب سے اہم یہ ہیں: اخبار کا ایڈیٹر قارئین کے احساسات اور جذبات سے باخبر رہتا ہے۔ یعنی خطوط چھاپنے کا ایک پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اخبار کا جو ایڈیٹر ہوتا ہے، جو اخبار کی چیزوں کو ترتیب دیتا ہے، وہ پڑھنے والوں کے احساسات، ان کی فیلنگز جو ہے نا، وہ اس کو پتہ چلتا رہتا ہے، باخبر رہتا ہے، پتہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح اخبار کی پالیسی کو زیادہ حقیقت پسندانہ بنانے، یعنی حقیقت کے قریب بنانے، اس کو بہتر موضوع اچھا بنانے کے لیے مواقع ہاتھ آتے ہیں، یعنی ملتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، خطوط سے خود اخبار اور مدیر کا محاسبہ ہوتا رہتا ہے، اس کا حساب ہوتا رہتا ہے، اور قارئین کی تنقید اور اسے براست پر رکھتی ہے، اسے سیدھا رکھتی ہے، یا قارئین کے جو اوبجیکشن اور اعتراض ہوتا ہے وہ اس کو سیدھا رکھتی ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط بات لکھ دی، چھاپ دی یا کر دی تو قارئین پڑھنے والے اچانک مجھے اس کا نکتہ چینی کرنا شروع کر دیں گے، مجھے پوائنٹ آؤٹ شروع کر دیں گے۔ نمبر 3، مراسلات سے جمہوریت کی نشوونما ہوتی ہے، ترقی جمہوریت آگے پھلتی پھولتی ہے۔ اس سے عام لوگ حدود کے اندر رہ کر، یعنی اپنی حدوں کے اندر رہ کر اپنی رائے کا اظہار کا سلیقہ سیکھتے ہیں، طریقہ سیکھ جاتے ہیں، اپنی بات کرنے کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں۔